میں اس چیز کے اندر بتانا چاہتا ہوں جو اصل موضوع ہے، نیا سال اور ہمارے مسلمانوں کا کردار، ہمارے مسلمانوں کا کیریکٹر آتے آتے ہمارے بچے یہود و نصارہ کی کلچر کو اپناتے ہوئے نیا سال کرسمس یہ عیسائیوں کی جانب سے ایجاد کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عیسائی کرسچنس لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے بارے میں، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب پیدا ہونے کے بعد مریم علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ تھا میرا کوئی شوہر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے۔ سب لوگ سوچ رہے تھے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی موقع پر بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے ماں میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں پر معلوم ہوا یہ عیسائی لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کو گالی دیتے ہیں، یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان کو معلوم ہونا چاہیے اگر یہ چیز جو یہ لوگ کہتے ہیں وَيَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَقِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اگر یہ بات آسمان کو معلوم ہو جائے کہ آسمان پھٹ جائے، اگر یہ چیز زمین کو معلوم ہو جائے زمین پھٹ جائے، اگر یہ چیز پہاڑ کو معلوم ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں۔ آج ہمارا یہ کلچر اپنے مسلمان نوجوان بچے جو یہود و نصارہ کی کلچر کو لے کر اپناتے ہوئے ایک دوسرے سے دوست ملتے ہیں، اس دن ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ کیا ہم نے ماں باپ ہونے کی ناحیے سے کیا ہم نے وہ بچوں کی تربیت دی کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا کہ انسان کو لگتا ہے کہ جو جملے بولنے سے کیا ہو جائے گا، لیکن ذرا سوچے کہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا، اگر کوئی انسان آپ کے باپ کو گالی دے انسان کی غیرت جاگ جاتی ہے، انسان کی مردانگی جاگ جاتی ہے۔ یہ کھلے طور پر اللہ رب العالمین کی ذات کو گالی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو بے زبان چیزیں ہیں، آسمان اور زمین پہاڑ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ پر تہمت لگاتے ہیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن انسان کا دل اتنا مضبوط اتنا پتھر ہو چکا ہے انسان آسانی کے طور پر کہہ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہی عیسائیوں کے اعتبار سے نیو ایئر ہیپی نیو ایئر بنایا جاتا ہے، اس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ایسے نوجوان نسل لڑکا لڑکی مل کر اس نیو ایئر کو جو ہے نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ذرا بتائے وہ ماں باپ کی غیرت کہاں جاتی ہے، وہ بھائی کی غیرت کہاں جاتی ہے جو اپنے بہن کو ایک غیر محرم کے ساتھ سفر کے لیے نئے سال منانے کے لیے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے پر بھیج کر جو ہے کیک کٹوانے لگتے ہیں۔ ایسے مرد کو، ایسے بھائی کو، ایسے باپ کو جن کی بہنیں جن کی بیٹیاں جو ہے کھلے عام طور پر غیر محرموں کے ساتھ سفر کرتی ہیں اور بے حیائی کا ننگا ناچ کرتی ہیں، اسلام شریعت کے اندر ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے۔ دیوس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے۔ نئے سال کے اندر دیکھیں کہ نوجوان نسل ہیپی نیو ایئر کے نام پر کیک کاٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا، ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے جب نیا سال آتا ہے زنا میں مبتلا ہو کر زنا جیسی نیچی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں باپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، خود توحید پرست ہیں، خود ایمان والے نمازی داڑھی رکھنے والے، ان کی بیٹیوں پر نظر ہونی چاہیے، ان کے بچوں پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ نیو ایئر کے موقع پر وہ ان کے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے بے حیا ننگا ناچ کر ان کا منہ کالا کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شریعت اسلامیہ کا نام بھی بدنام ہوتا ہے، مسلمانوں کا نام بھی بدنام ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کا بھی نام بدنام ہوتا ہے۔ گناہ تو کرتے ہیں، اس کے بعد آج کل نوجوان نسلوں کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنے گناہ کبیرہ کو ارتکاب کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد اعلانیہ طور پر کہتے ہیں ہم نے فلاں گناہ کیا، فلاں کام کیا، اس کے اندر وہ لذت ملی، اس کے اندر وہ لذت ملی۔ اللہ کی قسم انسان کو موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان
کل روز قیامت کے دن اسی موقع پر ویسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے موقع پر وہ مرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہماری نوجوان نسل اگر زنا کرتے ہوئے مر جائے، اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن کو ایسے اٹھائے گا۔ فحاشی کرتے ہوئے، شراب کی گھونٹ لیتے ہوئے اگر اٹھائے جائے تو مر جائیں تو اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن کو ایسے اٹھائے گا۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کرے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ غیر محروموں کے ساتھ، خاص کر کے میں ان ماں باپ سے مخاطب ہوں جن کی نوجوان بیٹیاں ہیں، غیر محروموں کے ساتھ سفر کرنے نہ دیں، نہ ہی ان کو کہیں جگہ پر بھیجیں، چاہے برتھڈے ہو، چاہے کرسمس ہو، چاہے نیو ایئر ہو۔ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمس قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وشبابک قبل حرمک، وغنامک قبل فقیرک۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انسان کی جوانی ہے، انسان کی جوانی کو انسان برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے بارے میں خطاب کے فرمایا، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ اگر کسی کی اللہ رب العالمین کو حد سے زیادہ عبادت پسند ہے تو عبادت نوجوان کی عبادت ہے۔ نوجوانی کے جوش میں انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوان انسان کو چاہیے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھے۔ جو ہے انسان ایک صحت مند ہے، شراب پی کر، جو ہے بے حیائی کے ننگے ناچ کر کے زنا کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان زنا کرتا ہے اس کی عمر کو کم کیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسی بیماری میں ملوث کر دیتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنے آخرت کو فکر کر کے ایسی سب چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات کو ایک اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، انسان کو اپنی اولاد کی فکر مندی ہونی ضروری ہے، کیونکہ اگر آنے والا زمانہ اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نیا سال مناتے ہیں، مجھے اور آپ کو مرنا ہے، مجھے اور آپ کو مرنا ہے۔ میں اور آپ سوچیں کہ اس مرنے والی زندگی کے بعد جو اخروی زندگی، والآخرۃ خیر وابقا، جو بہترین رہنے والی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی جو ہے، کیا ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اے عمر، تم اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا، اگر تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، تم ایک مسافر کی طرح اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا۔ یہ چیز کیوں کہی؟ کیونکہ انسان کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے نام اعمال جو انسان نیکی کرتا ہے، کل روز قیامت کی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تم میں سے بہترین انسان، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تم میں کا انسان کامیاب وہ ہے جو بے حیائی نہیں کرتا، جو انسان بے حیائی نہیں کرتا، جو شراب کے اڈوں پر نہیں جاتا، وہ جوا بازی نہیں کرتا، جو سٹہ بازی نہیں کرتا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین آخری بات فرمائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آخری پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنی بچیوں کی فکر کریں، ان کے مستقبل کو لے کر، ان کے آنے والے یہ لڑکے، یہ نوجوان بچے جو ہے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسائیں گے۔ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر، تحفے تحائف کے موقع پر، چاکلیٹ کے موقع پر، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنے بچوں کی، نوجوان نسلوں کی حفاظت کریں اور ان پر نگاہ لگا رکھیں کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، ان کی دوستی کیا ہے، ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کس کے ساتھ ہے۔ کیونکہ نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے نوجوانوں کو چاہیے اپنے اندر حضرت علی رضی اللہ، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج اسلام کی بیٹیوں کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر زندگی بسر کرنے والی بنانی چاہیے، اپنے
خواتین کو، اپنے نوجوان بچیوں کو جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جیسا باحیا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے سے پہلے ان کی نصیحت کیا تھی؟ جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، کیونکہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا کفن باندھ دیا جائے گا، میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی غیر محرم میرا جسم دیکھے یا میرا چہرہ دیکھے۔ اللہ اکبر! ان کی ایسی نصیحت پر زندگی قربان کرنے والی بیٹیاں، قربان کرنے والی نوجوان لڑکیاں ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے، تاکہ ان کی زندگی بھی بن جائے اور ان کی آخرت بھی بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو گزشتہ سال جو ہم سے جا رہا ہے، اس سال کے اندر جو قطائے ہوئے اس گناہ ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے گناہوں پر توبہ استغفار، شرمندگی ہو کر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا سال اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک مسلمان دنیا میں ہیں اللہ رب العالمین پرسکون ماحول عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالامال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔